کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ چلتی ہوئی آ کر بیڈ کی اکٹھی ہوئی چادر پہ ترچھی لیٹ گئی۔ گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا لیا، دونوں بازو ٹانگوں کے گر لپیٹ لیے، اس چاہ میں آنکھیں موندی کہ شاید بھیانک خواب یہیں ختم ہو جائے، دنیا ساری بند آنکھوں کے پیچھے خاموش ہو جائے، زندگی دوبارہ سے حسین ہو جائے، آگاہی کے جو تیر چل چکے تھے واپس مڑ جائیں۔ بھلا انہونیاں بھی کبھی ہوئی ہیں، بھلا مقدروں میں لکھے دکھ بھی کبھی ٹلے ہیں؟ نہیں نا، تو صفا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنکھیں موند لینے کے بعد بھی حقیقت وہیں کی وہیں رہی۔ اسی شام اس کے ولیمے کا فنکشن ہوا۔ بیوٹیشین نے اس کو تیار کیا۔ ہر کوئی اس کی خاموشی کو شرم سے منسوب کرتا رہا۔ وہ خود کو بالکل نم محسوس کر رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنے زور پہ تھا جب افشین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے اس کو ہلایا۔ سالی کچھ تو بول، لگتا ہی نہیں کہ اپنی موٹی کے ولیمے پہ آئی ہوں، ایک دم بت بنی سب کو دیکھے جا رہی ہے۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، اچھا سن، وہ سندل نہیں تھی؟ ہوگی، ماں صدقے جائے تم بولی تو، پر میں سنجیدہ ہوں۔ کون سندل؟ ارے فاطمہ باجی کی بہن جو پچھلے سال ان کے پاس رہ کر گئی تھی، جس کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یاد کر کے بے دلی سے بولی، ہاں وہ مر گئی ہے۔ وہ چونکی اور گردن موڑ کر اپنے برابر بیٹھی، افشین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے؟ جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق 2 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ میکے میں آئی تو اس کا شوہر اس کو لینے ہی نہیں آیا، مگر جب اس کے گھر والوں نے اس کی سسرال سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے سندل پاک لڑکی نہ تھی اور وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ دونوں طرف کے بڑے بیچ میں پڑے جب افشی اپنی بات بھول کر صفا کی طرف تشویش سے دیکھنے لگی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے جو بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ صفو، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ اس کی سانس ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے اولمپکس میں دوڑتی آئی ہو۔ بات چیت ابھی چل رہی تھی، فیصلہ پنچایت کے پاس تھا۔ سندل کے شوہر نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اس کی بیوی کے اس سے پہلے کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات رہ چکے ہیں، لہٰذا ایسی بے حیا لڑکی کو سرے عام سزا دی جائے۔ پنچایت کے فیصلے پہ اس کو مار دیا گیا۔ صفا کا سانس رک گیا، چہرہ پیلا فک، ہاتھ پیر پسینے سے بھیگ گئے۔ اس کی حالت دیکھتے ہی افشی نے پھپھو کو بلایا اور 1-2 لڑکیوں کے ساتھ مل کر صفا کو برائڈل روم میں لے گئے۔ وہ صوفے پہ لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی، پلکوں کی باڑ سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ افشی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھپھو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بولتی کیوں نہیں ہے؟ پریشان مت ہو بیٹی، اصل میں جوڑا بہت بھاری ہے، گرمی سے دل گھبرا گیا ہوگا، تھوڑا آرام کرتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پر اس کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ شوگر لیول لو ہوا ہوگا نا۔ تم جاؤ، ان لڑکیوں کو بھی لے جاؤ، کھانا کھاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ ان کو سوچ گیا تھا صفا کی اس حالت کے پیچھے کوئی بات ضرور تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ بیٹے بات مانتے ہیں، تم باہر دیکھو نا، جانے لوگ کیا سمجھیں۔ اچھا میں چکر لگا کر آتی ہوں۔ افشی کے جاتے ہی پھپھو نے اندر سے دروازہ بند کیا اور صفا کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بڑی نرمی سے پوچھنے لگی، صفا میری جان کیا ہوا ہے؟ جب سے نیند لے کر جاگی ہو یوں ہی کھوئی کھوئی سی ہو، صبح تو اتنی خوش تھی، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا داؤد نے کچھ کہا ہے؟ ہائے پھپھو، ان 2 الفاظ کو اس قدر رقت سے ادا کیا تھا کہ پھپھو نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آگے صفا کی بے قابو سسکیاں جو شروع ہوئی تو بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ پھپھو نے اس کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بس میری بچی، بس مجھے بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میرے پہ بھی وہی الزام لگیں گے جو اس سندل پہ لگے، وہ مر گئی ہے۔ ہائے پھپھو، ظالموں نے مار دیا، مجھے بھی مار دیں گے، داؤد کا کیا جائے گا؟ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھپھو اللہ کی قسم میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے، میں ناپاک نہیں ہوں، پر اب میری کون سنے گا؟ ہاں کون یقین کرے گا؟ لڑکی کے بارے میں افواہ بھی اڑے تو بغیر تصدیق کے یقین سچ مانی جاتی ہے۔ مجھے جب طلاق ہوگی سب یہی سمجھیں گے صفا ہی قصوروار ہے، صفا ہی بری ہے، پر وہ کہتا ہے یہ شادی نہیں چل سکتی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میری کیا غلطی؟ اللہ نہ کرے، اتنی بڑی بات کیوں بول رہی ہو؟ داؤد نے کوئی بکواس کی ہے؟ میں ابھی اس کو یہاں بلواتی ہوں، اگر اس نے تمہارا دل توڑا ہے وہ خود معافی مانگے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے داؤد، یہ شادی، میرا رشتوں کا مان
میری ہستی کا غرور، میرا اعتماد، میری خوشیاں، سب کچھ۔ ایک بات بتائیے، کہ آپ نے داؤد کی شادی مجھ سے اس لیے کروائی کیونکہ آپ نے بڑے ابا کے پیسے دینے تھے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے فضول سوال و جواب کر رہی ہو؟ آپ بتائیے، آپ کا نظر چرا کر بات کرنا مجھے سب بتا گیا ہے۔ اب ایسا کریے، بڑے ابا کے ڈرائیور کو بلا دیں، میں گھر جاؤں گی۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر چل کر تھوڑی دیر باہر بیٹھنا، مہمان تمہیں گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ رہنے دو پھپھو، ہمارے نقصان ہوئے ہیں، مہمانوں کی تو بچت ہونے دیں۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہر گھر میں میری باتیں ہونی ہیں، وہیں تحائف کافی ہوں گے، میرے جنازے کو کندھا دینے آ جائیں گی۔ پھپھو نے ایک دفعہ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ کیا میری محبت پہ کوئی شک ہے؟ واللہ آپ سے پہلے نہ تھا۔ میرا یقین کرو، جو بھی ہوا ہے، جو بھی ہوگا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ پہلے کیوں میرا ساتھ نہ دیا؟ مجھے کیوں خواب بننے دیے؟ کیوں نہ آئینہ دکھایا؟ ہاں، کہاں وہ اسمارٹنس کا پہاڑ داؤد صاحب، اور کہاں میں؟ اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گی۔ نہ نہ نہ، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے فٹ سے سارے آنسو صاف کر دیے۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گی، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا۔ ایسا ہوا تو وہ آج رات جانے سے پہلے مجھے طلاق دے کر جائے گا، اور اگر ایسا ہوا، اگر مجھے آج ہی کی تاریخ میں طلاق ہوئی نا پھپھو، کل کا سورج میرے جنازے کے بعد غروب ہوگا۔ اسے دھمکی نہ سمجھے گا، خالی لفاظی نہیں سمجھنا، ایسا ہونا ہے۔ میرے پاس ہونے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہی سمجھ لے آج صفا مر گئی ہے۔ اور دیکھیے اس کا قتل بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی کمر موٹی ہے، پر ہوں تو میں بھی انسان چھوڑ جانور بھی ہوتی تو آپ کے بیٹے کو تب بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ میری یوں تذلیل کرتا، مجھے روند کر کہتا ہے تمہارا میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ اتنا ارادے کا پکا تھا تو پہلے کیوں نہ بھاگ گیا؟ منگنی توڑ دیتا، مجھے دکھ ہوتا، پر یوں رسوا تو نہ ہوتی، میری ہستی پہ یوں سوال نہ اٹھتے جیسے اب اٹھیں گے۔ پھپھو منہ پہ ہاتھ رکھ کر پہلی دفعہ کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ دل حیرت سے سہم سا گیا تھا۔ ایک بات تو صاف تھی، یہ سب کیا دھرا داؤد کا ہی ہے، مگر اس میں ان کو اپنا قصور بھی نظر آ گیا۔ پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ باپ بیٹے کی انا کا نہیں، یہ تو انسانی جانوں کا مسئلہ تھا۔ نہ پھپھو نے کسی سے ذکر کیا، نہ کوئی اس سے سوال و جواب کر سکا، اور داؤد اکرام ملک سے چلا گیا۔ شادی کے تیسرے دن وہ لوٹی پوٹی سی اپنے دادا کے پاس واپس پہنچ گئی، روئی، چیخی چلائی، اور پھر خاموشی کی بکل اوڑھ گئی۔ سارا دن اپنے کمرے سے تو دور بیڈ سے ہی نہ نکلتی، کھانے کی ٹرے جاتے ویسے کہ ویسے واپس آ جاتے، پھپھا پھپھو ہر روز آتے، مگر وہ ان سے نہ ملتی۔ بڑے ابا ہار مان چکے تھے، افشی اس کے ساتھ چپکی بیٹھی رہتی، زبردستی کچھ کھلا دیتی، کبھی اس کی منتیں بھی کام نہ آتی۔ 1 مہینے کے بعد صفا نہ رہی، صفا کا سایہ رہ گئی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، اس کا جسم سوکھ گیا، لب ایسے معلوم ہوتے جیسے کبھی مسکرائے ہی نہ ہوں گے۔ 2 دن گزر جاتے، وہ ایک لفظ نہ بولتی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ افشین ڈرائیور کے ساتھ اس کو ہسپتال لے گئی، جہاں اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ایک تو کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، دوسرا ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں 1 نہیں 2 جانیں پل رہی تھیں۔ یہ خبر ابھی بس افشین تک کی تھی۔ پھپھو کو جیسے ہی اس کی بیماری کا علم ہوا، وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ گھر پہ چونکہ کوئی نہیں تھا جو ان کو لے کر آتا، اس لیے انہوں نے جیٹ کے بیٹے کو فون کیا۔ ایوب اسی وقت آ گیا۔ اس دن ایوب نے صفا کو شادی کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے تو پہچانا ہی نہیں، پھر حیرت کی زیادتی سے وہیں کا وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ ایک فربی سی نرس کمرے میں آئی، صفا اس کو دیکھ کر ہنسی اور حقیر لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بلڈی فیٹ کاؤ۔ نرس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کو آگے بڑھی۔ تمہیں اثر نہیں ہو رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ موٹی تم مر جاؤ، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم انسان ہی کب ہو؟ یو آر بلڈی فیٹ کاؤ۔ نہیں، وہ کہتا تھا بلڈی اگلی فیٹ کاؤ۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بدصورت موٹی گائے۔ ایوب بیڈ کے قریب آیا اور صفا سے بولا، بھابھی آپ کی یہ حالت اگر بھائی کی وجہ سے ہے تو یہی کہوں گا، اچھا ہوا جو وہ نہیں رہے۔ چند گھنٹوں کے ساتھ کا یہ اثر ہے تو ایوب کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ صفا نے بیڈ سے نکل کر اس کے منہ پہ تھپڑ جوڑ دیا تھا۔ کمرہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا، جس میں فقط صفا کی آواز گونجی، یہ کیا زبان استعمال کی ہے؟ استغفار کرو اور کہو اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ کس دل سے تم نے کہہ دیا کہ وہ نہیں رہا؟ ایوب نے حیرت سے اس کو دیکھا، کہاں سے طاقت آئی اتنا زور کا تھپڑ مارنے کی، اور اپنی دہکتی گال پہ ہاتھ رکھا صفائی دیتے ہوئے بولا، میری مراد ان کا آپ کی زندگی سے جانے کا تھا۔
دوسرا مطلب نہیں تھا۔ کہاں گیا ہے؟ یہاں ہے، یہاں۔ اس نے اپنے دل پہ شہادت کی انگلی ماری۔ تبھی بڑے ابا بھی پہنچ گئے۔ افشین نے انہیں بلایا تھا۔ پھپھو اس کے قریب آئی اور تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے، 1-2 قدم چلنے سے ہی تمہارا سانس پھول جاتی ہے، تم ایسی حالت میں مزید امتحان سے گزرنا مول نہیں لے سکتی ہو۔ بات کرنے کے ساتھ جب پھپھو نے اپنے آنسو صاف کیے تب اس نے غور سے سب کے چہرے پڑھے، تب چونکی اور فٹ سے پوچھ ڈالا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری پریگنینسی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ کمرے میں سوئی گرتی تو اس کی آواز بھی شور ثابت ہوتی۔ پھپھو اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مسلسل آنسو پوچھ رہی تھی۔ بڑے ابا اپنی چھڑی کا سہارا لیے کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ افشی ڈر کے مارے سانس روکے ہوئے تھی کہ نہ جانے کیا رد عمل ہونا ہے۔ ایوب کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، تمہارا جسم ایک جان کی خوراک پوری نہیں کر سکتا، کھجا کے 2 کی، خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، پریگنینسی کا ٹرمینیشن کرنا پڑے گا، مگر اس میں بھی رسک ہے۔ تمہارے اندر اس وقت اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے کہ… میں پریگننٹ ہوں، آپ نے یہی کہا نا؟ پھپھو باقاعدہ رو رہی تھی۔ منہ سے بولنے کی بجائے گردن ہلا کر جواب دیا۔ صفا چپ چاپ لیٹ گئی۔ پھپھو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی، سائڈ میز پہ یہ جو 2 گولیاں نرس رکھ کر گئی ہیں، جب بھی خود کو تیار محسوس کرو تو یہ گولیاں کھا لینا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے لیٹی غیر مرئی نقطے کو دیکھے گئی۔ افشین آ کر بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صفو، کچھ کہو گی نہیں؟ صفا نے بھرائی آنکھوں سے افشین کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اب سے تمہیں میری منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، خود ہی کھانا کھا لیا کروں گی۔ نہیں، دیکھو اس دفعہ گولی کھا لو، بچے اللہ پھر دے دیں گے۔ دماغ ٹھیک ہے؟ وہ مجھے چھوڑ گیا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں؟ پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ اور کتنی عورتوں کو جانتی ہو جو شوہر سے علیحدگی کے بعد میری طرح خود کو موت کے منہ میں لے کر جاتی ہیں؟ میں بے حس نہیں ہوں اور میرے جیسے لوگ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بات میرے بچوں کی ہو رہی ہے جن کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں۔ اگر بچے رکھو گی تو تمہارے اپنے بچنے کے چانسز کم ہیں۔ اپنی حالت دیکھیے، ڈاکٹر کہتی ہے مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ ہونے دو، اگر سب کچھ خود سے ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر میں اپنے بچوں کا قتل نہیں کروں گی۔ افشی کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ڈاکٹر نے آ کر سارے رسک گنوائے، جس پہ وہ جوش سے بولی، اب سے تنگ نہیں کروں گی، وقت پہ کھانا کھایا کروں گی، دودھ بھی پینا شروع کر دوں گی، سب کچھ کھاؤں گی۔ ڈاکٹر اس کو ٹوکتے ہوئے بولی، ایک دم سے تو نارمل روٹین میں نہیں جا سکتی ہو، دھیرے دھیرے سے پورشن پہ کام ہونا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ اسی دن اس کو بہت سی دوائیوں اور ہدایتوں کے ساتھ گھر لے آئے۔ اس نے جو جو وعدے کیے تھے سب پورے کیے، مگر بچوں کی پیدائش کے دوران بات بہت بڑی طرح پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا شکار ہوئی۔ جو گالوں کی لالیاں واپس آنا شروع ہوئی تھی، پھر سے متاثر ہو گئی، مگر یہاں بھی اس کے دوستوں اور فیملی نے اس کی مدد کی، اکیلا نہیں چھوڑا۔ آہستہ آہستہ اس کو زندگی کی جانب لے آئے۔ پھپھو، آپ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ مدیحہ صفا کی آواز پہ چونکی، نہ جانے کب آ کر ان کے برابر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بیٹی، بچے کہاں ہیں؟ ان دونوں کو باہر کوئی غبارے والا نظر آ گیا ہے، طاہا کی شامت بلا کر ساتھ لے گئے۔ اب واپس تبھی آئیں گے جب یا تو غبارے والے کے پاس غبارے ختم ہوں گے یا طاہا کی جیب سے پیسے۔ مدیحہ مسکرانے لگی، اگر آپ بتانا نہیں چاہتی ہیں تو میں دوبارہ نہیں پوچھوں گی۔ وہ شرمندہ ہے۔ کون؟ داؤد۔ داؤد اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ پھپھو، شرمندہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وقت تو بہتے پانی کی طرح گزر کر بہت دور جا چکا ہے۔ کیا وہ اب تمہارے دل سے نکل گیا ہے؟ بہت دیر کا۔ پھپھو، بعض اوقات ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے غلط رویے کی بنا پر ہمارے دلوں سے اپنا مقام کھو دیتے ہیں، وہ خود ہی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اب نہ جانے کیوں بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے کر آگ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ وہ کل کا گھر سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ کہاں جانا ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، آ جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت وہ کافی جذباتی باتیں کر رہا تھا۔ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ صفا، معاف کر دینے والوں کا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ اس وقت میرج ہال ولیمے کے مہمانوں سے کچا کھچ بھرا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھی سرگوشیوں میں بول رہی تھی۔ پھپھو، آپ… اس کی بات وہیں رہ گئی، کیونکہ جن سپیکر سے میوزک چھن کر آ رہا تھا، میوزک بند ہو کر جو آواز آئی تھی اس کو پہچانتے ہی دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ السلام علیکم حاضرین،
اگر آپ لوگ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر سکیں تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں یہاں موجود ایک ہستی سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا غمگین لہجہ سنتے ہی صفا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ پہلے اس کی آواز ہی آئی تھی، پھر اسٹیج سے ایک جھلک بھی دکھائی دی۔ ملگجا سا شکن آلو لباس، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی۔ آج پہلی دفعہ اس کے بال لاپرواہی سے پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ٹپ ٹاپ شارپ رہنے والا مرد عام سے حلیے میں تھا، اور یہ بات صفا سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ کس قدر حسین لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہی صفا کو اپنے چہرے سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، یہاں پہ موجود میری فیملی کے لوگ تو مجھے جانتے ہی ہیں، وہ بھی بھگوڑے کے نام سے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میں ایک نادم شخص ہوں جو اس وقت اپنی بیوی سے معافی مانگنے آیا ہے، اور معافی آپ سب کے سامنے کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو سب کے سامنے تکلیف دے کر گیا تھا۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کی شادی کے فیصلے کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھا کریں، دو لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ضرور ہو۔ نوال جیسی بیٹیاں فراز جیسوں کو نہ سونپ دیا کریں، نہ صفا کے معاملے میں کسی داؤد کا اعتبار کیا کریں۔ یہ لوگ ان نازک دلوں کو توڑ موڑ کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ مجھے آج سے پہلے قطعاً اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیسے ہماری زبان سے نکلے الفاظ کسی کی شخصیت تباہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر محبت ہو جائے تو وہ کیسے آپ کو دکھوں کے قریب کر دیتی ہے۔ میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، اور جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی میں نے اس کو سمجھنے جاننے میں ایک دن بھی ضائع نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا ظاہر تھا، کیونکہ وہ موٹی تھی۔ میں آج بڑی شرمندگی سے اپنی ذات کے اس عیب کو مان رہا ہوں۔ میں نے اس پہ رائے زنی کی، آواز کسی، اس کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ ہتک امیز رویہ اختیار کیا۔ اب یہ سمجھ آیا کہ کمی اس میں نہیں، مجھ میں تھی۔ میرے اندر احساس، انسانیت، اخلاقیات، کس بات کی کمی نہ تھی جو میں خود پسندی میں اندھا ہو گیا، کیونکہ میں تو بہت تعلیم یافتہ تھا، کماؤ سپوت تھا، جس پہ مرنے والی لڑکیوں کی یہ لمبی لائن ہے۔ صفا کے دل پہ گھونسا پڑا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ لمبی لائن تھی، بلکہ سچ بول رہا تھا، اس پہ مرنے والیوں کی لمبی لائن ہی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی اسی کو سن رہی تھی جس نے سارے ہال کو اپنی آواز کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے غرور کا سر اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آگے دوسرا کوئی انسان ہی نہیں لگتا۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، جس کو میں نے حقیر سمجھا، اس نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں جو اس قدر پر اعتماد اور پیارے ہیں کہ میں فقط 4 دن پہلے ان سے پہلی مرتبہ ملا ہوں، مگر ان کا پرس تار ہو گیا ہوں۔ میں آج ان سب کے سامنے صفا تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تمہاری جگہ پہ اس وقت میں ہوتا تو شاید میں دوسری دفعہ پڑھ کر اس معافی کی جانب دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، مگر چونکہ تم مجھ سے اچھی انسان ہو تو میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید تم مجھے معاف کر دو۔ درمیان میں اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ اس کی نظروں کو اپنی آنکھوں سے جکڑے بول رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں مائک پکڑے اسٹیج سے کود کر اترا، اور جیسے انجانی قوت کے تحت صفا کی جانب کھینچا چلا آیا، آ کر اس کے بالکل سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔ صفا منہ کھولے پھیلی آنکھوں سمیت اس قدر قریب سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں غلط تھا، بہت برا ہوں، تمہیں فراموش کیا، مگر اب یہ عالم ہے صفا کہ جب سے تمہیں دوبارہ سامنے پایا ہے تمہارا چہرہ نظروں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے آخرکار مجھے بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اپنے لرزتے لب کو دانتوں تلے دبا کر کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر بے سود ہچکی بھرتے ہوئے بولی، یہ چہرہ تو فانی ہے، میں اس چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس چہرے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی اولاد کو آغوش میں لے کر محبت لوٹاتا ہے، جس نے یہ اتنی پیاری فیملی چلائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی کمزوریوں کو اپنی قوت بنایا ہے۔ معاف کرنے کے لیے جتنا وقت چاہو لے لو، میں انتظار کر لوں گا، مگر مجھے دوسرا موقع دے دو۔ مجھے اپنے رویے سے ان تلخ باتوں کو مٹانے کا فقط ایک موقع دے دو۔ اگر اپنے دل میں اتنی گنجائش بھی نہ پاؤ صفا تو مجھے اپنے گھر کا نوکر رکھ لو۔ وہ سرخ ہوتی نظریں اس کی بھرائی آنکھوں میں ڈالے بول رہا تھا، اپنے دروازے کا چوکی دار رکھ لو، اپنے بچوں کا خانسماں بنا لو، ڈرائیوری کی نوکری دے دو، جو کہو گی کرنے کو تیار ہوں، پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم انکار کر دو گی تو میں تم سے ایک فرمائش کرتا۔ وہ آنسوں کے درمیان بولی، کیا؟ مجھ سے شادی کر لو۔ صفا نے ٹیشو میں آنسو جذب کرتے ہوئے جواب دیا،
اگر میں ہاں کر دوں گی تو ان سب کا کیا بنے گا جن کے ساتھ تمہارے دن رات گزرتے ہیں؟ داؤد نے اپنی قمیض کی آستین کے ساتھ آنکھوں کی نمی پونچھی اور ہنستے ہوئے بولا، ان کو تم پہ قربان کر دوں گا۔ میں انکار کر دوں تو میں تمہارے گھر کے باہر کیمپ ڈال لوں گا، خیمہ لگا کر وہیں رہا کروں گا اور تب تک رہوں گا جب تک تم ہاں نہیں کرو گی۔ میں پھر سے موٹی ہو جاؤں گی۔ میں تمہارے لیے وہ گانا گایا کروں گا۔ کون سا؟ وہ نظروں میں شرارت لیے بولا، ہائے نی میری موٹو۔ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ داؤد کو ایسا لگا جیسے بادلوں میں سے سورج نکل آیا ہو۔ اگلے پل وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میں نے جتنی دفعہ تمہاری اور لڑکیوں کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر تمہیں اور ان کو 101 گالیاں دی ہیں۔ داؤد نے سر پیچھے کو گرا کر جاندار کہکا مارا۔ وہ براہ راست داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو مجھ سے بہت شدید محبت ہو گئی تھی۔ داؤد کا چہرہ دھندلا جاتا تو وہ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لیتی۔ میرا دل کرتا تھا میں تمہیں فون کروں، مگر افشین اور ایوب روک لیتے تھے۔ پھر مجھے اپنا وعدہ یاد آ جاتا تھا تو ڈر کے مارے کچھ دن نکل جاتے کہ اگر تمہیں فون کیا تم طلاق بھیج دو گے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ صفا، یہ آدمی کب سے تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے؟ اگر تنگ کر رہا ہے تو بتاؤ، میں گارڈ کو بلا کر اس کو باہر پھینکوا دیتا ہوں۔ میرے ولیمے کے فنکشن میں اپنی لو سٹوری کھول کر بیٹھ گیا ہے۔ ایوب کی بات پر داؤد جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ آ جاؤ صالح صاحب، پہلے میں تمہارا حساب چکتا کر دوں۔ جس کو کباب میں ہڈی بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ صفا نے گھبرا کر داؤد کو بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا اور داؤد کو اپنے پیچھے چھپا کر ایوب کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں وہ تنگ نہیں کر رہا ہے، بس بات کر رہا تھا۔ یہ کوئی شریف لوگوں کے کام ہے؟ امریکہ میں اپنے شرم و حیا بھی چھوڑ آیا ہے۔ کہہ رہی ہوں نا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ وہ صرف بات کر رہا تھا۔ سارے ہال میں دھیمی دھیمی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ ایوب کا مذاق سمجھنے کی بجائے دونوں کی گزشتہ لڑائی کا سوچ کر گھبراہٹ کے مارے دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی تھی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں پھر سے ایک دوسرے کو خون سے مکے نہ مارنا شروع ہو جائیں۔ داؤد تو صفا کی اس ادا پہ مسمرائز کھڑا اس کو دیکھے جا رہا تھا، جو اس کو اپنے پیچھے چھپا کر ایوب کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد نے صفا کا ہاتھ پکڑا، ایوب سے بولا، او بھائی، تمہارے تعاون کا بہت شکریہ، مگر اب تم اپنا ولیمہ انجوائے کرو۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ ہال میں گونجنے والی تالیوں اور ہوٹنگ کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے صفا کو ساتھ لے کر ہال سے نکل گیا، جہاں وہ دونوں بھائی طاہا کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے جس کا انجن اسٹارٹ تھا۔ داؤد نے اگلا دروازہ صفا کے لیے کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ طاہا پچھلی سیٹ سے اتر گیا۔ داؤد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری جان، ڈرائیور سے پوچھو۔ اس طرح سر عام تو مجھے اپنی جان نہ کہو۔ گاڑی چلا رہا ہوں، وہ بھی بچوں کے ساتھ۔ پہلے ہی خاصا نروس ہو رہا ہوں۔ خوش فہمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں سلیمان کو کہہ رہی تھی، اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تجدید وفا کرنے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ نیا نکاح کرنے۔ وہ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ پہلے نکاح کو ویسے بھی عرصہ گزر گیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ایک مسجد میں پہنچے، جہاں چاروں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام مسجد، جنہوں نے ان کا پہلا نکاح پڑھوایا ہوا تھا، انہوں نے ہی دونوں کا دوسرا نکاح پڑھوایا۔ گواہان میں ان کے بچے اور 4 بزرگ شامل تھے۔ سلامہ، بچوں کو سلانے کے بعد وہ کچن میں آئے۔ جی باجی، صاحب کے لیے بادام بھگو دیے؟ نہیں باجی، ابھی برتن دھونے کے بعد فوراً بھگو دوں گی۔ میری پیاری سلامہ، تم اسب عادت بھول جاؤ گی اور صبح وہ غصہ کرے گا۔ باجی، پاجی کہتے ہیں ایک دن ناغہ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، سلامہ نے داؤد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس پہ وہ مسکراتے ہوئے خود ہی کیبنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ تمہارا دل رکھنے کو کہتا ہے، ویسے اس کو بچپن سے عادت ہے، ناشتے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے سردائی پینا لازمی ہے۔ اس دوران اس نے مٹی کے پیالے میں بادام نکال کر ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ آپ رہنے دیں، میں کر دیتی، آپ نے کھانے پر جانا ہے، جا کر تیار ہو جائیے۔ تیار ہونے ہی جا رہی تھی، تم برتن دھو کر بچوں کے پاس ہی سو جانا، ہم لوگ جلدی آ جائیں گے، پھر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ جی باجی، بے فکر ہو کر جائیے، وہ سر ہلا کر جواب دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔
نارنجی رنگ کا سوٹ منتخب کرنے کے بعد ہلکا سا میک اپ کیا، بال بنائے، لباس تبدیل کیا، اب بس جوتے پہننے تھے۔ گھڑی پہ نظر ڈالی، 8:45 ہو رہے تھے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولی، راستے میں ہی ہوگا، اتنی دیر اپنی ای میل دیکھ لیتی ہوں۔ صوفے پہ بیٹھ کر اپنی لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ لاگ ان کرنے کے بعد جو پیج آگے کھلا ملا وہ داؤد کے فیس بک پہ کسی کا میسیج باکس تھا۔ کل رات داؤد اس کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ وہ ارادتاً نہیں پڑھ رہی تھی، مگر نظریں داؤد اور بینش کی گفتگو پہ دوڑ رہی تھی۔ تمہیں دیکھے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ میں پاکستان آتے ہوئے پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ تم سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ مس یو ٹو۔ کیا خیال ہے ڈنر پہ ملا جائے؟ کیوں نہیں، اپنا نمبر دو، میں کال کروں گا۔ آگے ایک فون نمبر تھا، اس کے بعد داؤد کی جانب سے کوئی جواب نہیں کیا گیا تھا۔ صفا نے ٹیب بند کر دیا۔ 1 سال میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کے ذاتی پیغامات پڑھے تھے۔ اگلے ہی گھنٹے میں وہ اپنی ای میل چیک کرنے کے بعد فیکٹری کی ویب سائٹ پہ موجود لوگوں کی رائے والا حصہ پڑھنے کے بعد ایک عدد اسکیچ بھی بنا چکی تھی، مگر داؤد کی آمد کے آثار دور دور تک نظر نہ آئے۔ اس دفعہ کلاک پہ نظر پڑی تو حیرت ہوئی، اتنا وقت وہ لیپ ٹاپ پہ لگی رہی۔ 11:30۔ اب اس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ اگر وہ ابھی گھر آتا پھر بھی صفا ڈنر پہ جانے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ لباس بدل کر بیڈ میں لیٹنے سے پہلے اپنے اور بچوں کے کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر سرگوشی میں سلامہ سے مخاطب ہوئی۔ سلامہ، جی باجی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ باجی باہر نہیں جانا؟ نہیں، آج نہیں جا رہے۔ اچھا باجی۔ سلامہ کے جانے کے بعد اس نے کمرہ اندر سے بند کیا، درمیانی دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنے بیڈ پہ نیم دراز ہو کر پھر سے اسکیچ بک پکڑ لی۔ 10 ڈیزائن بنانے کے بعد نیند کی وادیوں میں کب اتری اس کو پتہ نہیں چلا۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی میں بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سامنے داؤد ماتھے پہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، یار چابی کیوں دروازے میں رکھی ہوئی تھی؟ اور جب ہال کا دروازہ لاک تھا تو اس کو لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صفا نے وقت دیکھا، صبح کے 2:45۔ آنکھیں پھیل گئی، وہ کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا۔ رات والی چیٹ دماغ کی اسکرین پہ روشن ہوئی۔ شیطان نے پوری طرح حملہ کیا تو کیا یہ ساری رات اپنی سابقہ معشوقہ کے ساتھ گزار کر آ رہا ہے؟ اتنی سوچ دماغ میں آنے کی دیر تھی، صفا کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، گھر میں ایک یہی کمرہ تو نہیں ہے نا؟ کیا ضرورت تھی دروازہ بجا بجا کر میری اور بچوں کی نیند خراب کرنے کی؟ کسی بھی کمرے میں سو جاتے۔ بہت معذرت بیگم صاحبہ، آپ کے آرام میں خلل ڈالنے پر، مگر اب تو جاگ گئی ہو، ذرا کپڑے نکال دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ جس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے رات گزری اس کو ہی ساتھ لے آتے نا، تاکہ آ کر وہ تمہارے کپڑے نکالتی، کھانا دیتی، تمہاری ٹانگیں دباتی۔ مجھے کیا اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہنسا۔ ہیں، کیا بول رہی ہو؟ صفا کو اس کے دان دیکھ کر آگ ہی لگ گئی۔ میں نے تم پہ اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم کل بھی ایک کھلاڑی تھے، آج بھی کھلاڑی ہو۔ میں ہی صدا کی پاگل تھی جو سب کے سامنے کیے جانے والے اس فلمی انداز پہ مر گئی۔ تم جھوٹے ہو اور ڈائیلاگ بازی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مجھ سے بڑا بے وقوف پیدا ہی نہیں ہوا۔ تم واقعی میں اس وقت پاگل لگ رہی ہو، تو کیوں اپنا قیمتی وقت اس پاگل کے منہ لگ کر ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ انہی ماؤں کے پاس جن کو مس کرتے ہو۔ کس کو مس کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا، کوئی ایک ہو تو نام بھی یاد رہے۔ صفا، نکلو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پٹنے والی باتیں کر رہی ہو، اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر پہ مار دوں گی۔ ہائے اللہ جی، مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ ایک دھوکے باز ٹھرکی انسان سے۔ پتہ ہے کیا، میں جا رہا ہوں، تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ بھاگ جاؤ جیسے پہلے بھاگے تھے، بھگوڑے انسان۔ داؤد نے غصے سے اس کو دیکھا اور خاموشی سے بچوں کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اب صفا کو اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس طرح کمرے سے گیا کیوں ہے، بھلا یہیں سوتا۔ پیر پٹکتی خود بھی کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ آدھا گھنٹہ کروٹیں بدل بدل کر بڑی کوشش کر لی، مگر نیند نہیں آئی۔ جب پوری کوشش کرنے پہ بھی فائدہ نظر نہ آیا تو کچن میں جا کر کافی کا کپ بنایا۔ آتے ہوئے کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھانے گئی تو درمیانی دروازے کے قریب کان لگا کر سنا۔ داؤد کے خراٹے سن کر آنکھیں بھر آئی۔ میرے بغیر کیسے مزے سے سو رہا ہے، کمینہ۔ اگلے چند گھنٹے نیٹ فلکس پہ گزرے۔ داؤد سے محبت کرنے سے بہتر تھا میں آرٹریٹ سے محبت کرتی۔ خیر وہ تو ابھی بھی کرتی ہوں، پر وہ بہت خوبصورت مر سہی، مگر داؤد جیسا تو نہیں ہے نا۔ پورے 8 بجے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گئی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان وہ سو رہا تھا اور سلیمان کے پیر باپ کے سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ عفان کا سر اس کے پیٹ پر تھا۔
दाऊद फिर भी गहरी नींद में था। उसने बड़ी एहतियात से सुलेमान को जगाकर बेड से उतारा, फिर उसी तरह अफान को। दोनों को बाहर लाकर मुंह धुलाए, तैयार किया, नाश्ता करवाया और खुद ही नर्सरी छोड़ने गई। वापस आई तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो सफ़ा? काश मैं तुम्हारी माँ को बता सकूं कितने बुरे हो। फूफो मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। दाऊद रात किस वक्त पहुँचा? पता नहीं फूफो, मैं तो सो रही थी। वो खुद भी हैरान हुए किस कदर आसानी से झूठ बोल गई थी। 2 बजे तो ये लोग अस्पताल से घर पहुँचे थे, फिर वो बाप के पास बैठा रहा था। कहीं 3 बजे घर के लिए निकला था। मैंने तो कहा भी पुत्र इधर ही सो जा, सुबह चले जाना, पर कहने लगा घर पे तुम लोग अकेले हो, इसलिए उसको सुकून की नींद नहीं आएगी। और सफ़ा मैंने माजरत करने के लिए फ़ोन किया था बेटी। दाऊ ने बताया था तुम लोगों का डिनर पे जाने का प्रोग्राम था, पर शाम 7 बजे तुम्हारे अंकल की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मैंने दाऊद को फ़ोन किया, वो आकर उनको चट्ठे के अस्पताल ले गया था। मुझे भी साथ जाने नहीं दिया। मेरी तो सारी रात जाए नमाज पे गुजरी। शर्मिंदगी के मारे सफ़ा की आवाज़ निकलना मुश्किल हो गई। आपने मुझे क्यों ना बताया? अंकल की तबीयत अब कैसी है? हुआ क्या था? बेटी तुम्हें बताती, तुमने भी सारी रात परेशान रहना था। वो तो मैं वैसे भी रही थी, मगर कहा नहीं। उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। हमें तो ऐसा ही लगा शायद दिल का मसला है, क्योंकि उनके दिल पे दर्द था, इसीलिए चट्टा अस्पताल लेकर गए। पर दिल को कुछ नहीं था, ब्लड प्रेशर की वजह से दिल पे असर आ रहा था। उन्होंने टीके बोतलें लगाकर तुम्हारे अंकल को सेट करके घर भेज दिया था। अल्लाह का लाख शुक्र है। आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं भी आ जाती। और पुप्पो, मेरे से एक गलती हो गई है। शर्मिंदगी और दुख से आंसू आ रहे थे। क्या हुआ है? रात मैंने दाऊद से लड़ाई की थी। मुझे लगा वो अपनी किसी जानने वाली के साथ था। तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें यकीन था। पीछे से एकदम दाऊद की आवाज़ सुनकर वो ज़ोर से उछली थी। उसने सफ़ा को घूरते हुए उसके हाथ से फ़ोन पकड़ा। सलाम अम्मा, साहिब बहादुर कैसे हैं? दूसरी जानिब से मिलने वाला जवाब सुनते हुए हूँ हाँ करता वो नज़रें उसी पे गाड़े हुए था जो नज़र चुरा रही थी और वहाँ से निकलने के चक्कर में थी। दाऊद ने उसको फरार की राह के आगे खड़े होकर रुकावट डाल दी। सफ़ा ने बच्चों के अंदाज में होंठ बाहर निकाले और दोनों हाथ कानों में पकड़कर माफ़ी मांगी। अम्मा, फ्राई चीज़ तो देनी ही नहीं है ना? माँ को जवाब देने के साथ दाऊद ने फ़ोन को कान और कंधे के दरमियान रखकर हाथ से अंगूठा उल्टा करके उसकी माफ़ी को रद्द कर दिया। ठीक है, हम लोग आपकी तरफ आते हैं, फिर बात होती है। फ़ोन रखने के बाद वो पूरी तरफ उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इधर बैठकर मेरी बात सुनो। दाऊद के कहने पे वो मुनमुनाई। माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मेरा इतना कसूर नहीं है। तुम्हारी फेसबुक खुली हुई थी, अब बिनिश का मैसेज सामने था, मैंने पढ़ लिया। उसी दिन तुम लेट आए हो तो खुद सोचो। तुमसे कह रहा हूँ ना कि इधर बैठकर आराम से मेरी बात सुनो। गुस्से में तुम डरावने लग रहे हो, अपना चेहरा नॉर्मल करो, फिर बात सुनूंगी। पूरी फिल्म हो। उसके साथ वो उसका हाथ पकड़कर सोफे तक लाया। एक तरफ सफ़ा को बिठाया, दूसरी जानिब खुद जम गया। जो बातें रात को तुमने की हैं उनमें से एक बात सीधी दिल पे जाकर लगी है। जब तुमने ये कहा कि मैंने फिल्मी अंदाज में तुम्हें मनाया था, मतलब क्या है? मैंने सारी दुनिया को गवाह बनाकर तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए और तुमने फिल्मी अंदाज कहकर सारी बात ही गवा दी। माफ़ कर दो, मुझे बात मुकम्मल करने दो। जी, मुझ पे यकीन है या नहीं? अगर यकीन नहीं होगा तो ये रिश्ता बेमायनी है। यकीन ही है, बस थोड़ी जज्बाती हो गई थी। सोशल मीडिया पे लगी सारी तस्वीरें तंग करती हैं। नहीं, तंग नहीं करती हैं, बस कभी कभी दिमाग में सवाल आ जाते हैं। जो सवाल है मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, पूछो। ऐसे कोई ख़ास सवाल नहीं है, आम ही पूछो। वो मैं सोचती हूँ तुम्हारी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती थी। दोस्ती नहीं थी क्या? दोस्ती नहीं थी, अलग सलग थी। पार्टीज़ पे इकट्ठे चले जाना, एक दूसरे को गिफ्ट दे देने, तारीफ़ें कर देना, डिनर करवा देना, बस ये सब। ना दोस्ती थी, ना इश्क माशूक़ी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पहलू में कोई खूबसूरत लड़की हो और इंसान को उससे मोहब्बत ना हो? हाय मेरी भोली बीवी, मोहब्बत ना हुई, लॉलीपॉप हो गया। खैर, मुझे सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत हुई है, उसी के साथ शादी की है। कैसे मान लूँ? मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हूँ, क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? जो जॉब छोड़कर पाकिस्तान में नौकरी कर रहा हूँ। जानती हो ना तनख्वाह का किस कदर फ़र्क है, मगर मैंने हर बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे वहीं रहना है जहाँ तुम हो। मुझे लगा अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ी थी। बच्चों की नौकरी तो नहीं लगी हुई कि अगर वो मेरे साथ
امریکہ جاتے تو متاثر ہوتی، اتنا کافی ہے جو 2-4 اور فلمی ڈائلاگز ماروں۔ صفا کتنے دنوں سے اس کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی بتانے کا سوچتے ہی اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ داؤد نے ماتھے پہ تیوری لے کر تشویش سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تمہارے گال بلش کر رہے ہیں۔ داؤد، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نا صفا، کیا ہوا ہے؟ داؤد نے سختی سے پوچھا تھا، جس پہ وہ آنسوں کے دوران بولی، وہ مجھے لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اتنا روب ڈال کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ جتنی دیر میں تم بتاؤ گی میں بری سے بری صورتحال کا سوچ کر ویسے ہی ہارٹ فیل کروا لوں گا۔ اللہ نہ کرے۔ تو پھر جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابھی نہیں، کوئی 8 ماہ بعد ہوگا، جو بھی ہوگا۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا ہوگا؟ توبہ داؤد، تم ایک آسان سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ داؤد نے سر پکڑ لیا۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہوا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا رد عمل۔ اب ایک بات سیدھے سے نہیں بتا رہی۔ سلامہ جھاڑو سمیت کمرے میں آئی، کتابیں وغیرہ اٹھا کر ان کی جگہ پہ رکھتے ہوئے آرام سے بولی، باجی کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ ابا بننے والے ہیں۔ بننے والا ہوں؟ کیا مطلب؟ میں ابا ہوں؟ پھر سے بننے والے ہیں؟ وہ اتنی زور سے چلایا، سلامہ کے ہاتھ سے کشن نیچے گر گیا۔ ہائے اللہ، باجی تراک کٹ چھڑیا جے۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی بچی، سامنے آؤ، اتنی خوشی کی خبر اتنے ڈراؤنے انداز میں تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اور وہ باہر لان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑی مسکراتے ہوئے اندر سے آتی اس کی ہنسی سن رہی تھی۔ او یار، سامنے تو آؤ، چہرہ تو دیکھنے دو۔ صفا نے وہیں سے سر نفی میں ہلایا، پھر اپنی حرکت پہ خود ہی ہنسنے لگی۔ آپ ان سے بولتی کیوں نہیں ہیں کہ یہ لوگ مجھے اندر جانے دیں؟ وہ نہ جانے کتنی دفعہ کا کہا سوال پھر سے کر رہا تھا۔ مدیحہ نے سر پیٹ لیا۔ داؤد میرے بچے، یہ پاکستان ہے، تیرا فورن ملک نہیں جہاں ڈلیوری کے وقت شوہر کو لیبر روم میں جانے کی اجازت ہو۔ ہمیں یہ آپ کے شہر میں ہی پابندی ہے، اس سے بہتر میں اس کو کراچی اسلام آباد لے جاتا تو اچھا تھا۔ یعنی حد ہے یار، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے۔ تیری اولاد کوئی چرچ دنیا پہ نہیں آ رہی ہے۔ اماں پلیز، آپ ہی اندر جا کر ایک دفعہ اس کو دیکھ آئیے نا۔ ایوب، اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ یہ میرے سے جوتے کھائے گا۔ حد ہو گئی ہے، بچوں کی طرح ایک ہی بات کیے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس نعمانی کے لیے دعا کریں جو اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود ایسی باتیں کر کے اس کو مزید ڈرائیں۔ میں سوچ چکا، اس ڈاکٹر پہ پرچہ کرواؤں گا۔ جا میرا بیٹا، جا کر پولیس چوکی سے ہوا، کہیں بند ہی نہ ہو جائے، جا جا۔ 2 گھنٹے سے وہ اس کو اندر لے کر گئے ہوئے، کوئی خیر خبر کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس کو کچھ ہوا نا اماں، اس 2 ٹکے کے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ اور ڈاکٹر کی؟ مدیحہ نے اس کے شانے پہ زور کا تھپڑ مارا۔ ایوب اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مدیحہ نے اپنے والد کی جانب دیکھا جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دی۔ آپ کو اس کی حرکتوں پہ ہنسی آ رہی ہے؟ بڑے ابا شفقت سے بولے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کس بات کی خوشی ابا؟ یہی کہ ان دونوں کے حوالے سے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کہیں خطرناک موڑ لینے کے بعد بالآخر سچ ہو گیا ہے۔ میں جب بھی صفا کو دیکھتا تھا مجھے داؤد یاد آتا تھا، اور جب داؤد سامنے ہوتا تو لگتا صفا بھی وہی ہے۔ آج دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اپنا آپ جوان و توانا لگتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین ابا جی، ثم آمین۔ تبھی دروازہ کھلا اور نرس آسمانی رنگ کے کمبل میں گل گوتھنے کو لپیٹے لائی۔ مدیحہ نے بسم اللہ پڑھ کر پوتے کو گود میں لیا۔ میں صدقے، بڑے ابا دیکھیے تو آپ کا نیا پر پوتا۔ بڑے ابا نے جیب سے کہیں نوٹ نکال کر نرس کے ہاتھ پر رکھے اور داؤد کے فون پر بیل مار کر اس کو اندر بلایا۔ کیونکہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی، اس لیے 5 منٹ بعد وہ حواس باختہ سا اندر آیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں، ادھر یہ لو، اپنے بیٹے سے ملو۔ بڑے ابا کے بازوؤں میں کمبل دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ گہری سانس بھر کر اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کیا، ورنہ دل کہیں 100 کی سپیڈ سے خون کو پمپ کر رہا تھا۔ وہ بڑے ابا کے برابر بیٹھا اور بڑی نرمی سے کمبل میں چھپے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ گہرے گلابی ہونٹ پاؤٹ کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے میچی ہوئی تھی۔ داؤد نے سر جھکا کر بیٹے کی پیشانی چومی۔ اس کو اپنا دل سینے سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے بعد کہیں جا کر اس کو صفا سے ملنے کا گرین سگنل ملا تھا۔ فیملی والے سارے 7 والے کمرے میں موجود تھے۔ سلیمان اور عفان باری باری بھائی کو گود میں اٹھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔
وہ نیم تاریخ کمرے میں داخل ہوا۔ سلامہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلائیاں بن رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا۔ صفا آنکھیں موندی پڑی تھی، چہرے پہ روشنی سی تھی۔ داؤد نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ صفا نے آنکھیں کھول دی۔ تم ٹھیک ہو؟ جواب میں صفا نے سر اس بات میں ہلایا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، مذاق مت اڑاؤ، میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ صفا دھیمے سے ہنسی۔ اب تک 4-5 نرسیں مجھے تمہاری جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی خبر دے چکی ہیں۔ اتنا ہوں کمزور دل کا واقع ہوا ہوں، مگر ابھی میٹرنٹی وارڈ کے سارے اسٹاف کو پیزا پارٹی دے کر اپنے رویے کی معافی مانگ چکا ہوں۔ ہائے صدقے جاؤں، صفا کے انداز پہ ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، شکریہ، تمہارا بھی شکریہ۔ مجھے تمہارے بیٹوں سے بہت محبت ہے۔ مجھے اپنے بیٹوں کے باپ سے بہت محبت ہے، جانتا ہوں، بلکہ اب تو سارا پاکستان جانتا ہے۔ صفا کی دلکش ہنسی کے ساتھ داؤد کی گہری مسکراہٹ شامل تھی۔ جب میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حق میں دل صاف ہو تو اس طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی بہت بڑی لگتی ہے، جیسے صفا اور داؤد کو لگ رہی تھی۔ میرا اپنا قصور ہے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایسے انسان کا اعتبار کیا جو اعتبار کے قابل ہی نہیں تھا، جس کا ریکارڈ میرے حق میں انتہائی خراب تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس نے ایک معافی مانگی، فقط ایک معافی، اور میں نے فٹ سے اعتبار کر کے معاف کر دیا۔ ایسا بھی کیا بھولا پن صفا، ایسا بھی کیا بھولا پن؟ مما، وہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑی، سامنے نظر آتے اپنے عکس کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایسی مگن تھی کہ باہر سے پڑھنے والی بیٹے کی صدا جیسے سنائی ہی نہ دی۔ خود سے کہنے لگی، مطلب یار تیری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ ممی، فاطمہ مٹی کھا رہی ہے۔ اس دفعہ سلیمان کی آواز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں پہ ٹھنڈے پانی کے 2-4 چھینٹے مارے، نل بند کیا، تولیے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں کی ریاضت کے بعد آنکھوں کے گرد کی جلد اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ کپڑا چھوتے ہی جلن ہونے لگتی۔ اس نے ٹیشو پکڑ کر آنکھوں پہ رکھا، حتیٰ کہ ٹیشو چھونے سے بھی جلن محسوس ہوئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان کو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے پایا، جو اس کو دیکھتے ہی تعجب سے بولا، آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ اس نے بات سنی انسنی کر دی اور بولا، فاطمہ کدھر ہے؟ سلامہ۔ جب ماں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا تو اس نے ماں کی معلومات پہنچائی۔ وہ باہر گیراج میں بیٹھ کر گاڑی کے ٹائر کو صاف کر رہی ہے۔ کون؟ میری بہن، آپ کی بیٹی؟ یا اللہ، کیا بنے گا اس کا؟ مٹی کھانے کا بہانہ مل جائے۔ یہ لڑکی موقع جانے نہیں دیتی ہے، اور یہ سلامہ کدھر مری ہوئی ہے؟ سلیمان نے بتایا، باتھ روم میں۔ کیا مطلب؟ مما، وہ پی شی کرنے گئی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر گیراج کی جانب جاتے ہوئے کسی پیشہ ور متحد کی طرح تفصیلات باہم پہنچاتا جا رہا تھا۔ صفا بھرائی آواز میں بولی، یعنی ایک بات طے ہے کہ کسی کا اعتبار نہ کرو، مگر آج میں اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتی ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ سلیمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اسی لیے پوچھ بیٹھا، کس چیز کی چھٹی؟ صفا اداسی سے بولی، ذمہ داریوں سے چھٹی۔ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ سے مٹی نکالتے ہوئے بولی، میری بیٹی، تیرے شاباش ہیں، اچھی صحت بنا رہی ہو، رنگت دن بدن پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہے۔ تبھی سلامہ نازل ہوئی، باجی میں نے آپ کو آواز دی تھی، اصل میں پیٹ خراب ہو گیا، اس لیے انتظار نہ کر پائی۔ یہ بات ہے تو بیگ تیار کرو اور جب تک طبیعت ٹھیک نہ ہو 2-4 دن گھر رہ آؤ۔ باجی آپ غصے سے مجھے نکال رہی ہیں؟ نہیں بھائی، فوڈ پوائزن وغیرہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اچھا ہے گھر جا کر 2-4 دن آرام کر لو، اسی بہانے اپنی ماں سے بھی مل آؤ گی۔ اچھا باجی، پر آپ کی اپنی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں؟ باجی بھی گھر پہ نہیں ہے، بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالیں گی؟ بچے اپنی دادی امی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، تم تیار ہو؟ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ اوہ باجی، میں خود ہی بس سے چلی جاؤں گی۔ ہاں، تاکہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر کھپ جاؤ۔ یا اللہ معاف، باجی اتنا خوفناک نقشہ کھینچ دیا ہے، یا اللہ توبہ۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ سلامہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی گئی۔ صفا فاطمہ کو اٹھائے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان، اس نے حلق کے بل چلا کر آواز دی تھی، اچھلی تب جب بالکل پاس سے ہی سلیمان کا جواب آیا۔ بچے نے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا، جی ممی۔ صفا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیڈ روم سے میرا فون تو لے کر آؤ، بابا کو کال کرنی ہے۔
بالکل بھی نہیں. سوال جواب چھوڑ کر بس فون لے آؤ. جی. وہ مایوسی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا. عفان صاحب پھولا ہوا منہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے. ہاتھ میں بیٹ پکڑ رکھا تھا. آتے ہی حکم دیا. میرے بابا کو کال تو لگائیں. صفا نے حیرت سے پوچھا. کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں کسی کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے. کوئی بال نہیں کرواتا، نہ کوئی فیلڈنگ کرتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم ایک بے ایمان کھلاڑی ہو. تم چاہتے ہو دن رات کوئی تمہیں گیندیں کرواتا رہے، تمہارے لیے بھاگ بھاگ کر فیلڈنگ کرتا رہے، اور کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہے نہ وقت. پر جب بابا گھر پہ ہوتے ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ کھیلتے ہی ہیں. عورتیں نازک بنتی ہیں. اپنے باپ کی مثال نہ دو، وہ تو پیدائشی کھلاڑی ہے. کمینہ. آخری لفظ منہ میں بڑبڑایا تھا. عفان مزید کچھ کہنے لگا تھا جب وہ اپنے در سے پھٹنے کے قریب ہوئے سر کو دوپٹے سے باندھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولی. افی جان، مما بہت تکلیف میں ہے. ابھی جلدی سے منہ دھو کر آؤ کیونکہ ہم جا رہے ہیں. کہاں؟ دادوں کی طرف. عفان نے بیٹ ایک طرف پھینکا اور یاہو کا نعرہ مار کر سنگھ کی جانب بھاگا. اس دوران وہ فاطمہ کا منہ دھلا کر لباس تبدیل کر رہی تھی. مما فون، چاچو کا نمبر ملاؤ. سلیمان نے اگلے پل فون کی بک کھول کر طاہا کا نمبر ملا کر فون ماں کی طرف بڑھا دیا. یہ سب کرتے ہوئے سلیمان ناراضگی سے چپ تھا. وہ جانتی تھی یہ خاموشی باپ کی یاد میں ہونے والی اداسی نے نوازی ہے، مگر اس وقت اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا. وہ اس کو کیا تسلی دیتی. ہیلو بھابھی. ہاں طاہا، السلام علیکم. کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. میں تو ٹھیک ہوں. یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس زکام ہو رہا ہے. اچھا. میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری طرف، کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے دادوں کی طرف جا رہے ہو. تم پلیز ان کو لینے آ جاؤ اگر مصروف نہیں ہو. میں دوست کی طرف جا رہا تھا، اب اس کو کال کر کے منع کر دیتا ہوں. آپ تیار ہوں؟ میں آ رہا ہوں. نہیں، میں نے نہیں جانا. بس بچوں کو آج ادھر لے جاؤ تاکہ میرے جراثیم ان کو نہ لگیں. آپ اکیلی رہیں گی، بھائی بھی ادھر نہیں ہے. میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، نہ ہی پہلی دفعہ اکیلی ہوں گی. تم جلدی آ جانا اور تمہارا پروگرام خراب کرنے کے لیے معذرت. ارے کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ ابھی بس 10 منٹ تک آپ کے پاس ہوں گا. صفا نے کال بند کی. سلامت تیار ہو کر آ گئی. بھاجی ایک دفعہ پھر سوچ لیں. ہاں، میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہی ہوں نا، جو اتنی سوچ بچار کروں. فاطمہ کو فرش پہ اتارنے کی بجائے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی. بیڈ سائڈ دراز میں سے اپنا والیٹ نکال کر کھولا. اندر سے 5,000 کا نوٹ نکال کر سلامہ کو دیا. جاتے ہوئے شہر سے ہی دوائی لے کر جانا اور پانی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پینا. اچھا باجی، چلتی ہوں. جاؤ، ڈرائیور کو کہنا صبح ہی واپس آئے، رات کو نہ چل پڑے. جی باجی، پر میرا دل نہیں کردا پیا جانتے. اچھا، اگر چھٹی دے رہی ہوں تو ایسے نخرے نہ کرو. چپ چاپ جاؤ. سلامہ چلی گئی. اس نے فاطمہ کو گود سے نہیں اتارا کیونکہ وہ 2 منٹ میں کپڑے گندے کرتی تھی. اپنی ساس کا نمبر ملا کر فون کندھے اور کان کے درمیان رکھ کر ساتھ ساتھ بچوں کا بیگ پیک کرنے لگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماموں آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں، بس بڑھاپا آ گیا ہے. جانے دے ماموں، بوڑھے ہوں گے آپ کے دشمن، آپ تو ابھی جوان جہان ہیں. تم ہی ایسا کہہ سکتی ہو بیٹا، ورنہ آثار تو اس کے الٹی ہیں. آپ کو بس تھوڑا سا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب فٹ ہے. لائف سٹائل کیا خاک تبدیل کرنا ہے؟ مرغی آ رہی ہے تو 2 نمبر، مانو فائدہ چھوڑ نقصان ہی نقصان ہے. کل سودا لے کر آیا ہوں اور تمہاری پپو کل سے ملاوٹ مافیا کو گالی کوسنے دے رہی ہے کیونکہ سرخ مرچ ہلدی تک میں چونے اور بھوسے کی ملاوٹ بھری ہوئی ہے. ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ بزرگ گوہر روز واک پہ جایا کرو. میرے گھر سے نزدیک تو چھوڑو، دور دور تک کوئی واکنگ ٹریک نہیں ہے، نہ کوئی پارک ہے. پارک کہیں رہ گئے، اب تو درخت بھی شہروں میں چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں. واک کہاں کریں؟ پولیوشن سے بھری سڑکوں پر جہاں لوگوں نے کچرا پھینک پھینک کر گندگی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. اوف اللہ، ماموں آپ کتنی سچی باتیں کر رہے ہیں. میں سچ کہوں نہ صفا تو میں اپنے ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں. ہر بات تو نئے حکمران پر ڈال رہے ہیں، جس کو آئے اپنی جمع 8 دن نہیں ہوئے ہیں اور ان کو بیچارہ بولتے ہیں، جو اس ملک کو بیچ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. میری عوام ان کو کچھ نہیں کہتی. غلام لوگ غلام سوچ کے مالک ہیں. یہ ٹی وی اسٹیشن والوں سے کوئی پوچھے بھائی تم چور لٹیروں کو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہو؟ تم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں لاکھوں کے برانڈز پہن کر گھومنے والوں تم لوگ آج تک ملک کا سیوریج سسٹم تک نہ بنا سکے. تمہاری بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگ کر کہیں بے قصور جان کی بازی ہار گئے. بھائی الف سے لے کر یہ تک سیاستدان عوام سارے کا سارا کھانا خراب ہے.
ادھر کریے فون، وہ بیچاری کیا کرے جس کو یہ سب سنا رہے ہیں۔ پھپھو ماموں سے فون لے کر خود بات کرنے لگی۔ کیسی ہو میری جان؟ ماموں کی باتوں نے تو مجھے مزید اداس کر دیا ہے۔ ہائے پھپھو کیا ہوگا؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے چاہے جتنا مرضی امیر اور خوبصورت خزانہ ہو، بے قدرے اور مفاد پرست لوگ اس کو کوڑیوں کے مول کر دیتے ہیں۔ کیا کریں بیٹی، اب تو پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی ہے۔ یہاں بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر باپ کا قتل کر دیا، وہاں باپ نے بیٹے کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے شور مچا کر باپ کی نیند خراب کی تھی۔ کہیں 5 سال کی بچی کو اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے، کہیں بوڑھی ماں کو جا کر گند کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں کیوں باپ سے معافی مانگوں، باپ نے میرے مانگنے پر 2000 روپیہ نہ دے کر میری تذلیل کی ہے۔ ہم لوگ اخلاقی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں مگر ہمارا معاشرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ نہیں بچا ہے، نہ لڑکوں کو لڑکیوں پر اعتبار ہے، نہ لڑکیوں کو لڑکوں پر۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ عزت تو گئے وقتوں کی بات ہے، شوہر کو وہ نہیں بھاتی جو اس کے گھر میں ہے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں اس کو پرکشش رکھتی ہیں، اور عورت اس چکر میں مجنوں بنی جعلی عاملوں اور تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس رقمیں دے دے کر اجڑ رہی ہیں کہ کسی طرح مرد میرے قابو میں آ جائے، میرا بے زبان غلام بن جائے۔ اور مرد تو پہلے ہی خود کو عورت کا حاکم سمجھتا ہے۔ جس آخری وقت کی پیشن گوئیاں سنا کرتے تھے نا، وہ وقت ابھی چل رہا ہے، ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب ڈر یہ لگتا ہے کہ آگے آگے کیا ہوگا۔ حد تو ہم نے پار کر لی، مزید کتنا گہرائی میں گرنے والے ہیں۔ مجھ سے تو یوں فون چھینا تھا جیسے میں کوئی غلط بات کر رہا تھا، اب خود تو ہیر پڑھ رہی ہو نا۔ ماموں کے شکوے پہ پھپھو کے ساتھ ساتھ صفا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اوف، آپ دونوں میاں بیوی نے مجھے اتنے مسئلے گنوا دیے ہیں کہ مجھے اپنا مسئلہ بھول ہی گیا۔ صدقے جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہو گیا؟ مجھے آپ کو تھوڑی تکلیف دینی پڑ رہی ہے۔ کیسی تکلیف؟ بچوں کو کچھ دن کے لیے آپ کی طرف بھیج رہی ہوں۔ ایسی خوبصورت تکلیف سے ہم تعمر گزرنے کے لیے تیار ہیں، بے فکر ہو کر بھیجو، بلکہ ہم لوگ آ کر لے جاتے ہیں۔ کیا تم خود نہیں آ رہی ہو؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، طاہا سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں، اس لیے گھر پہ رہ کر آرام کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں ادھر ہی آ جاؤ، داؤد بھی ادھر نہیں ہے، پھر گھر پر اکیلی کیا کرو گی؟ آج نہیں پھپھو، پھر کسی وقت آ جاؤں گی، مدیحہ نے تشویش سے پوچھا۔ صفا، وہ احتیاط سے بولی۔ جی پھپھو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری اور داؤد کی لڑائی تو نہیں چل رہی؟ وہ لاپرواہ انداز اپناتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں پھپھو، اچھا پھر بات ہوتی ہے، میں بچوں کا بیگ تیار کر لوں، طاہا آتا ہی ہوگا۔ داؤد کب واپس آ رہا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے۔ صفا نے فون بند کر دیا۔ مدیحہ پورے یقین کے ساتھ شوہر کو بتانے لگی، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کچن کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ عام طور پر اس کی ہر بات داؤد سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوتی ہے، مگر آج اس نے داؤد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے پوچھنے پر جس انداز میں داؤد کے ذکر کو ٹال گئی ہے، یہ سب ثابت کرتا ہے ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ واپس کب آ رہا ہے؟ مہینے سے اوپر ہوا ہے، اس کو دوست کی شادی پر لندن سدھارے، اب شادی کے بعد ان کے ہنی مون پر بھی تو ساتھ نہیں چلا گیا۔ اللہ جانے یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، بھلا جانا ہی تھا تو بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا، اب ہم کیا کریں؟ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ دونوں سمجھدار ہیں، اول تو امید ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہ دونوں حل کر لیں گے۔ اب ذرا چائے کا کپ ہی پلا دو۔ میں چائے بناتی ہوں، آپ ذرا اپنی بیٹی کو آواز دیں، آ کر بچوں کے لیے پاستا بنا لے، تینوں ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر اس کو سامان چاہیے ہوا تو وہ بھی بازار سے لا دیجیے گا۔ یہ کہو کہ میں بیٹھا تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا ہوں، 101 کام بتا دیا ہے۔ رات کے 2 بجے دبئی سے آنے والے جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ آج پورے 1 ماہ اور 3 دن کے بعد وہ اپنے ملک لوٹا تھا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں اس نے نہ ہی ماں باپ کو اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، نہ ہی گھر پر کال کی تھی۔ امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد 10-20 منٹ سامان لینے میں لگ گئے۔ جیسے ہی باہر آیا، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی کالر اونچی کی اور اسکارف کو مزید اچھی طرح گردن کے گر لپیٹتے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آیا۔ جی سر جی، کدھر جانا ہے؟ گجرانوالہ چلتے ہیں، آپ کاؤنٹر سے جا کر پرچی بنوا لیں۔ اس نے کہے پر عمل کیا اور 10 منٹ بعد ہی اس کی ٹیکسی رنگ روڈ کی جانب رواں دواں تھی۔ داؤد نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شاید بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ لگ رہا ہے۔ جناب آج تو شکر کریے بارش ہے تو ہم نارمل سپیڈ پہ جا رہے ہیں، ورنہ ابھی کل اس وقت میں ملتان کی سواری لے کر گیا تھا
धुंध की वजह से हद नज़र इंतहाई कम थी और अब तो फोग के साथ साथ हमें स्मोक भी चिमटी हुई है। दाऊद चौंकी। लंबे सफ़र की वजह से थका हुआ था, बस हंसकर खामोश हो गया। रात का वक्त होने की वजह से सफ़र तेज़ी से कटा। 1.25 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। वो सफ़ा से मिलने का सोच कर ही खुश हो रहा था। बच्चों से उदासी का तो आलम ही और था। उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि कौन ज़्यादा याद आता रहा था, बेटे बेटी या उनकी माँ। ड्राइवर ने उसके बताए हुए पते पर गाड़ी रोकी। दाऊद ने गाड़ी से बरामद होकर तगड़ी सी अंगड़ाई लेकर जोड़ों को सीधा करने की कोशिश की, जो मुसलसल बैठने की वजह से अकड़ रहे थे। साथ ही चौकीदार के कमरे की बेल बजाई। ड्राइवर गाड़ी की डिक्की से उसका सामान निकाल रहा था, जिसमें 2 बड़े सूटकेस और एक हैंड कैरी शामिल था। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद इंटरकॉम पर चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? तुम सोते हो या गली की चौकीदारी करते हो? साहब जी, अभी आया जी। चौकीदार ने गेट खोला। तब तक वो ड्राइवर को रकम के साथ साथ टिप देकर फारिग कर चुका था। इधर वो अंदर की जानिब बढ़ा, उधर गाड़ी वापस रवाना हो गई। उसने अपने हैंड कैरी की जेब से चाबियां निकाली और हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। ये भी उसको गनीमत महसूस हुआ जो उसकी चाबियों का सेट उसके पास ही था, वरना जिस कदर घर के अंदर खामोशी छाई हुई थी, दरवाज़ा खुलवाने के लिए अच्छे से दरवाज़ा बजाना पड़ना था। चौकीदार ने उसके साथ मिलकर सामान हॉल में रखा और दाऊद को मतला करने लगा। बच्चे परसों से आपकी अम्मी के घर गए हुए हैं। घर पर बीबी जी अकेली ही हैं। दाऊद को अपने कानों पर यकीन न आया। क्या सफ़ा बच्चों के साथ नहीं गई? नहीं जी, बीबी घर पे हैं। सलामा, उसको बीबी ने छुट्टी पे भेजा हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। चौकीदार के जाने के बाद उसने हॉल का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। उसके लिए सफ़ा का बच्चों के बगैर रहना हैरत अंगेज़ अमर इसलिए था क्योंकि वो एक दिन भी उनके बगैर नहीं रही थी, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो बच्चों को यूँ खुद से दूर करके बैठी हुई थी। सलामा को क्यों भेजा? वो सीधा अपने कमरे में गया। दरवाज़ा खुला हुआ मिला और कमरा खाली था। उसने बत्ती जलाकर सारा जायज़ा लिया, माथे पे तशवीश की तेवरी लिए बच्चों के कमरे की जानिब बढ़ा। वो भी खाली मुँह चढ़ा रहा था। स्टोर रूम चेक किया, गेस्ट रूम खोलकर देखा, रास्ते में किचन को भी चेक किया। अब परेशानी लाहक होना शुरू हो रही थी। आखिरी कमरा ड्राइंग रूम था, जिसका हैंडल घुमाया तो वो अंदर से लॉक मिला। उसने मजबूत हाथ से दरवाज़ा बजाया। दूसरी जानिब कोई हरकत ना हुई। सफ़ा तीसरी चौथी दफ़ा दरवाज़ा पीटने पर कमरे की बत्ती जली। दाऊद ने शुक्र का सांस लिया क्योंकि अब उसका सब्र जवाब देने वाला था। दरवाज़ा खुला। सफ़ा को देखते ही दाऊद की नज़रें फैल गई। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, जर्द रंगत। ये क्या हालत बनाई हुई है? सफ़ा पहले चंद सेकंड उसको देखती रही, जैसे यकीन करना चाह रही। वो वाकई सामने खड़ा है। दाऊद उसके और अपने दरमियान का फासला मिटाने की कोशिश में 2 कदम आगे आया। सफ़ा तेज़ी से 2 कदम पीछे हो गई। मुंह से कुछ बोलने की बजाय उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। दरवाजे के करीब अफान की कार नज़र आई। सफ़ा ने कार उठाई और दाऊद को दे मारी। व्हाट द हेल! वो हक्का बक्का सा अपने दफ़ा में नीचे झुका। गाड़ी उसके सर के ऊपर से उड़ती हुई दूर फर्श पे जाकर गिरी। फिर तो जैसे किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई हो। उसके हाथ में जो जो चीज़ आई वो सोचे समझे बगैर दाऊद को निशाने में रखकर मारती गई। पागल तो नहीं हो गई हो? दाऊद के धारने पर वो उससे भी ऊंची आवाज़ में बोली। कमीने, तुम्हारी इतनी जुर्रत जो अपना ये बूथा लेकर मेरे सामने आए? वो हॉल के पिलर के पीछे पनाह लेते हुए ताज्जुब से बोला। 5 साल बाद अचानक मेरे बूथे से ऐसी क्या एलर्जी हो गई है? अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे इल्म होता मेरी चंद दिन की जुदाई तुम्हारा ये हाल करेगी, मैं जाने से पहले 100 दफ़ा सोचता। मेज़ पर रखा गुलदान, उसके अंदर सजे फूल, सोफ़ों के कुशन, मेज़ के नीचे पड़ी बच्चों की कहानियाँ वाली किताबें, कोने में पड़े बॉक्स में से बच्चों के खिलौने, एक एक करके ये सारे सामान दाऊद को सलामी पेश करने की नीयत से फेंका गया। मगर सामने एक खिलाड़ी था जिसने बड़ी खूबी से तमाम निशाने ख़ता किए, मगर उलझन का शिकार था। इस दफ़ा सबसे भारी चीज़ पर हाथ पड़ा। कांच का ऐश ट्रे पूरी कुव्वत से हवा में बुलंद होता हुआ पिलर के पीछे छुपे दाऊद की जानिब गया था, और हैन उसी लम्हे उसने पिलर के पीछे से सर निकाल कर देखा। लिहाजा ऐश ट्रे उसके गाल पर लगकर ज़मीन बोस हुआ। ऐश ट्रे के लगने से दर्द इतना नहीं हुआ था जितना उसने वावेला मचा दिया, क्योंकि हल्का सा मस करके गुजरा था, सीधा लगा नहीं था। अजीब पागल औरत हो, पूरे महीने बाद घर आया हूँ और जान लेने के दर पे हुई हो। अब इधर ही खड़ी रहना, तुम्हारे हो इस ठिकाने लगाता हूँ, तुम्हारे आवाज़ ठिकाने लगाता हूँ। सूरत हाल के बदलते ही सफ़ा की आंखें फैल गई। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए। वो अपनी जैकेट उतारकर सोफे की जानिब उछालते हुए बोला, अब क्या हो सकता है? शुरुआत तुमने खुद की है,
صفا صوفے کے عقب میں جاتے ہوئے بولی، انسانوں کی طرح دور سے بات کرو۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جانوروں کے انداز میں بات کی ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ اسی انداز میں جواب دوں۔ اگر تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گی۔ ایک، میں 3 قدم آگے آ گیا ہوں، طلاق دے بھی دو اب۔ وہ اس کے پاس آیا، وہ صوفے کی دوسری طرف بھاگ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں گیا۔ وہ آگے سے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے بھاگ گئی۔ تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے ہو، دنیا کے بد کردار ترین مرد۔ داؤد کے قدم رک گئے۔ تیوری لیے بولا، کچھ علم ہے کیا کہہ گئی ہو؟ ہاں، جو ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہو، اس کو بد کردار ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں 10-11 فٹ کی دوری پر کھڑے تھے۔ سٹنگ روم کا حشر ہو چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی میں اس کی غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، صفا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے۔ نہیں، ابھی انڈر کنٹرول ہی ہے، پر اگر تم میرے سامنے سے ہٹے نہیں نا، میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ یہ بات ہے تو پھر آؤ، میں بھی تو تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو، پھر تو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ کیا خود بد کردار ہو جو مجھے کہہ رہی ہو؟ صفا کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس تک آئی۔ اس دفعہ وہ وہیں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ صفا قریب آئی اور کھینچ کر داؤد کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ابھی اس کا ہاتھ بھی نیچے نہیں گیا ہوگا جب سامنے سے ویسا ہی تھپڑ صفا کے گال پر پڑا۔ دونوں بالکل قریب آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے گئے۔ غصے سے سانس پھول رہی تھی۔ جہاں تھپڑ پڑے تھے وہاں دونوں کے گالوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ خاص کر صفا کا گال لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، سوری۔ صفا نے مکوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ داؤد نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ غصہ جانے دو، اگلی دفعہ اگر اتنے سارے دنوں کے لیے کہیں جانا پڑا میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ اب پیروں سے اس کو مارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جوتی۔ داؤد نے اس کو دیوار کے قریب لے جا کر اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جیسے پولیس والے کسی آپے سے باہر ہوئے انسان کو زبردستی پکڑ کر اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ بیبی کام ڈاؤن، فار گاڈ سیک آئی مس یو سو بیڈ۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے صفا کی اس گال پر پیار کیا جس پہ تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا۔ جواب میں صفا کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر دیتی۔ مجھے چھوڑو خبیث انسان۔ 1 مہینہ اپنی کسی ہوتی سوتی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے ہو، زنا کرتے رہے ہو، اب اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے مت چھوؤ۔ داؤد کو لگا اس نے غلط سنا ہوگا۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی صفا اپنے ہاتھ چھڑوا کر سیدھی ہو گئی۔ اب بولتی بند ہو گئی۔ تم تو یہی سمجھے ہوگے جو مرضی کرتا پھروں، کون سا صفا کو پتہ چلے گا، مگر جس کے ساتھ لندن کی سردی انجوائے کرتے رہے ہو اس نے ہی مجھے تمہاری اصلیت دکھائی ہے، جس کے لیے میں اس کی تعمر شکر گزار رہوں گی۔ تم اب میرے سامنے کھڑے ہو کر معصوم اور لا علم ہونے کی بھونڈی اداکاری بند کر کے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ تمہارے لیے میں مر گئی، میرے لیے تم۔ واہ، بہت اچھی تقریر کر رہی ہو۔ اگر تمہارے مزاج پر ناگوار نہ گزرے تو میں اپنی اصلیت اور بد کرداری کے ثبوت دیکھنا چاہوں گا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ صفا طنزیہ سی، یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی لو۔ اس نے آگے ہو کر ڈرائنگ روم کا نیمواں دروازہ مکمل کھولا اور دونوں ہاتھوں کو ادا سے ہلا کر بولی، ٹاٹا، لو دیکھ لو۔ وہ اسی پر نظر رکھتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، پھر نظر ہٹا کر ڈرائنگ روم کے اندر لگی 42 انچ کی روشن LCD اسکرین کو دیکھا اور پھر کیا تھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا جہاں ایک سلائڈ چل رہی تھی۔ 3-4 تصویریں بار بار بدل بدل کر سامنے آ رہی تھی۔ سب انتہائی نازیبا تصویریں تھیں، مگر جس چیز نے چند پل کے لیے داؤد کو ساکت کر دیا وہ ان تصویروں میں موجود مرد تھا جو نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر سویا ہوا تھا، اور عکاس بیل کی طرح ایک عورت اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں وہ کالے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اسی عورت کو باہوں میں بھرے اس کے لبوں پہ جھکا ہوا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں، داؤد خود تھا، اور وہ عورت بنش تھی جو کسی زمانے میں اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے کھڑا دور سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں داخل ہوا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر عین اسکرین کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ صفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے اسی صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی جہاں داؤد کے آگے سے پہلے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ داؤد کو بے حس و حرکت کھڑے 5 منٹ گزر چکے تھے جب وہ بولی،
सबूत देखकर बोलती बंद हो गई है ना? दाऊद ने एकदम सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, जो आंसू छुपाने की नीयत से नज़र फेर गई। क्यों वो उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित करती? वो उसके पास आया और धीमे से बोला, मुझे माफ़ कर दो। सफ़ा ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो माफ़ी मांग रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? माफ़ी तो कोई तभी मांगता है ना जब अपनी गलती तस्लीम कर ले। वो जो दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, जब वो आएगा ये कहकर सफ़ा को इस अज़ियत से निकाल लेगा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उम्मीद ख़त्म हो गई। जो पिछले 2 हफ्तों से रो रो कर ऐसा लगता था कि अब आंखों का पानी ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं था। यूँ भल भल आंसू बरसने लगे जैसे मानसून में बादल बरसते हों। दाऊद ने उसको यूँ रोते देखा तो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। सफ़ा की सिसकियों ने उसका पीछा किया था। हॉल में रखा लैंडलाइन का कार्डलेस उठाकर यूके का एक नंबर मिलाया। बेल जाती रही, जवाब न मिला। उसने ऊंची आवाज़ में गाली देते हुए दोबारा से नंबर मिलाया। इस दफ़ा चहकती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, हेलो, दाऊद बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास अगले 24 घंटे का वक्त है। इससे पहले मेरा फ्लैट खाली कर दो। मैं इस वक्त खुद को दुनिया का अहमक तरीन इंसान समझ रहा हूँ जिसने तुम जैसी औरत के साथ भलाई की है। मैंने अगर तुम पर किसी ज़माने में अनायात की थी तो अब तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं ही दिखाऊंगा। मुझे जो कुछ करना पड़ा, जितना पैसा उजाड़ना पड़ा, मैं तुम्हारी नौकरी ख़त्म करवाऊंगा। होम ऑफिस से रब्ता करके तुम्हारा वीज़ा ख़त्म करवा दूंगा। ड्रग्स के चक्कर में जेल करवा दूंगा। जो कुछ कर सका करूंगा। और तुम जानती हो मैं ये सब कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है, मेरी बीवी से माफ़ी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो शायद तुम्हारी कुछ बचत हो जाए, वरना जो तुमने उसके साथ किया है कम अज़ कम मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शने वाला हूँ। तुम इतनी नीच और घटिया औरत हो। अपने हसद में तुम मेरी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने चली थी। मेरे घर का सुकून तबाह करना चाहती हो। शुक्र करो आज मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत मिली है। अगर वो तुम्हारी इस कमीनगी के नतीजे में जज्बाती होकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेती ना, तो बेनिश मैं तुम्हें वहाँ फेंकवाता जहाँ तुम सारी उम्र मौत की तमन्ना करती। मेरे सामने मिन्नतें करने से कुछ नहीं होना। दाऊद ने फ़ोन बंद करके सोफे पे फेंक दिया। बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस खींचकर गुस्से को कम करना चाहा। सर घुमाकर देखा। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी हैरत से उसको देख रही थी। वो यूँ मुखातिब हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे से बात की जाती है, प्यार से, लाड से, नरमी से। इधर आओ। वो डरी डरी सी, रोई रोई सी, कन्फ्यूज सी उसके पास आई। दाऊद ने अपने सामने खड़ी सफ़ा के चेहरे को गौर से पढ़ते हुए पहला सवाल किया, कब से रो रही हो? निचला होंठ चबाते हुए बोली, 2 हफ्तों से। मुझे क्यों ना बताया? तुम मसरूफ़ थे। मसरूफ़ था, मरा तो नहीं था। सफ़े की आंख फिर चलकी। अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे हो कि उसने तुम्हारी सच्चाई यहाँ कर दी है? वो उसी नरमी से उसके गालों से पानी चूमते हुए बोला, सफ़ा, हमारे 4 बच्चे हो गए हैं और तुम अभी तक मुझे नहीं पहचानती हो। बेड वाली तस्वीर में वो मैं नहीं हूँ। मेरी चेस्ट पे बाल हैं, जबकि तस्वीर वाले का एक भी बाल नहीं है। सफ़ा ने चौंक कर उसको देखा और हॉनको की तरह बोली, हैं? हाँ। वो अपना हाथ छुड़ाकर अंदर को भाग गई। दाऊद सच कह रहा था। सफ़ा की हंसी निकल गई। चहकते हुए बोली, उफ़ अल्लाह, मैं किस कदर अंधी हूँ। पहले ये बात नोट क्यों नहीं की है? और देखो दाऊद, इस आदमी का पेट कितना मोटा है, तुम्हारा तो पेट ही नहीं है। फिर एकदम दुखी नज़र आने लगी। दाऊद जो आकर उसकी पुश्त पर खड़ा हुआ था, उसकी खामोशी नोट करके पूछने लगा, अब क्या हुआ है? दूसरी तस्वीर में तो तुम ही हो, उसका बोसा ले रहे हो। हाँ मैं हूँ, मगर ये तस्वीर हमारी शादी से 1 साल पहले की है। दाऊद ने उसको बाहों में भरा। सफ़ा ने घूमकर अपना चेहरा उसकी जानिब किया। दोनों एक दूसरे को देखे गए। वो बोली, मुझे लगा चूँकि अब मैं फिर से मोटी हो रही हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है, इसलिए अपनी पुरानी महबूबा के साथ वक्त बिता रहे हो। दाऊद उसके होंठों को देखते हुए बोला, सफ़ा, तुम्हें तस्वीरों की बजाय मेरा यकीन करना होगा। मैं बेईमान नहीं हूँ। अगर ये सब करना होता तो मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली क्यों बनाता? सफ़ा मुस्कुराई और दाऊद के चेहरे को दोनों जानिब हाथ लगाकर अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ। तस्वीर में तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरा दिमाग आउट हो गया था, बाकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दाऊद के गले में से मुस्कुराती हुई गमगीन आवाज़ बुलंद हुई। वो 2 सेकंड की ब्रेक लेते हुए बोली, जानना चाहते हो सफ़ा के लिए दाऊद क्या है? दाऊद बोला, ऑक्सीजन। दाऊद ने उसको मज़ीद अपने करीब किया। तुम इतना अरसा नज़र नहीं आए मुझे। खाना पीना, सोना जागना सब भूल गया। सफ़ा की बातों के जवाब में दाऊद बोला, चलो एक और बेटी के लिए कोशिश करें। सफ़ा की आंखें फैल गई। बेटी है तो सही, वही बहुत है।
نہیں، مجھے کم از کم ایک اور چاہیے. ایک کو بیاہ کر بہت دکھی ہو جاؤں گا. 2 ہوں گی تو ایک چلی جائے گی کرے گی، ایک آ جایا کرے گی. تم پاگل ہو گئے ہو. صفا اس سے دور ہو کر ہنستی ہوئی بیڈ روم کی جانب جاتے ہوئے بولی تھی. پہلے ہی فرید اور فاطمہ کے درمیان صرف 1 سال کا وقفہ ہے. اب اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھوں گا، اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر؟ صفا کے یوں سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، یعنی تم ہاں کر رہی ہو؟ صفا ہنستے ہوئے چلائی، ہرگز بھی نہیں. کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، مگر اندر سے داؤد کا زندگی سے بھرپور کہکا ابھرا تھا. تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. تو اپنے فیڈ بیک کے طور پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں ملا کرے گا. تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.